ذنوبی یا ستار و یا غفار بحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار و یا غفار بحق مخدوم کائنات و مولا کائنات و سرکاران حسنین کریمین علیہ رحمت و رضوان استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار و یا غفار بحق شیخ عبد القادر جیلانی روح روحانی روح ربانی محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی یا روحی یا قلبی یا نور یا غوث العظم یا بازی شب یا مخدوم محی الدین یا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اغثنی و امددنی و نورنی و اسقنی و اعطنی و اکرمنی و نصرنی و انظرنی و رحمنی و حفظنی و ارشدنی طلع البدر علینا من سنیات الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ میرے امام سرکار فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحضور خواجہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یوں خراج پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود وہ شب معراج راج وہ صف محشر کا تاج کوئی بھی ایسا ہوا تم پہ کروڑوں درود۔ پھر جو شعر ہمیں کہنا چاہیے، فاضل بریلوی نے وہ شعر خود کہا کہ ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود۔ عرص خلیقی کا اہتمام کرنے والے آج اشارہ کر رہے ہیں کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے تو ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک سنت پہ عمل کریں۔ میں آپ سے سلام کروں، آپ میرے سلام کا جواب دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ ہم اور آپ حضور کی بارگاہ نور و کرم میں درود شریف کا ہدیہ تبریک پیش کریں گے۔ درود کے حوالے سے پہلے صاحب درود صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یاد کر لیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب بھی کوئی میری بارگاہ میں درود پڑھتا ہے میں اس کی آواز کو بھی سنتا ہوں، اسے پہچانتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ بات خوشی کی ہے، آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آج حضور کی نگاہ کرم میرے چہرے پر جمے گی۔ دوسری بات، درود پڑھنے کے حوالے سے پروفیسر واصف علی واصف سے پوچھا گیا درود پڑھنے کی شرط کیا ہے؟ اللہ، میری آواز پہنچ گئی؟ پوچھا گیا درود پڑھنے کی شرط کیا ہے؟ تو پروفیسر واصف علی واصف کہتے ہیں کہ درود پڑھنے کی ایک شرط ہے۔ اللہ، پوچھا گیا وہ کون سی شرط؟ تو آپ نے کہا کہ درود پڑھنے والا یعنی آپ لوگ، اور جس پر درود پڑھا جائے یعنی مدینے والے آقا۔ سوال سمجھ لیں گے تو جواب سمجھ میں آ جائے گا۔ پوچھا گیا درود پڑھنے کی شرط کیا ہے؟ تو واصف علی واصف کہتے ہیں ایک شرط ہے، وہ یہ کہ درود پڑھنے والا اور جس پر درود پڑھا جائے دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے۔ اللہ، اگر کہو تو اسے میں پھر سے ریورس کر دوں۔ واصف صاحب کہتے ہیں کہ درود پڑھنے والا اور جس پر درود پڑھا جائے دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے، تب اسے درود پڑھنا چاہیے۔ آپ سے میں نے سلام کیا، آپ بھی میرے سامنے، میں آپ کے سامنے، آپ کے سر پر ٹوپی ہے گواہی کے لیے موجود ہے، آپ کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں مجھے نظر آ رہی ہیں، تو ایسے ہی درود ہے صاحب درود کی بارگاہ میں حضوری کے آداب سیکھتے ہوئے پیش کرنا حضور کی حیات مبارکہ میں ضروری ہے۔ تو اس نے کہا کہ واصف علی واصف صاحب اس کا مطلب ہے کہ ہم درود نہ پڑھیں؟ کہا کیوں؟ کہا آپ نے کہا ہے کہ درود پڑھنے والا اور جس پر درود پڑھا جائے دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے۔ تو میں تو حضور کے زمانے میں نہیں، حضور 1400 سال پہلے آئے اور میں بعد میں آیا تو میں درود نہ پڑھوں؟ واصف علی واصف کہتے ہیں یہ سچ کہا تو نے، تو حضور کے زمانے میں نہیں تھا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ حضور تو تیرے زمانے میں ہے۔ سبحان اللہ، حضور تو تیرے زمانے میں ہے۔ مخدوم گرامی حضور صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ سے پوچھا گیا درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ آواز پہنچی؟ مل جل کے بتائیں، آواز پہنچی؟ مائک بہت اچھا ہے، اس کا ایکو بھائی جان بند کر دیں، ایکو بند کر دیں، اور اس کی آواز تھوڑی سی رکھیں بڑھا کر کے، اور رات کے آخری حصے میں آواز بھی باہر کی کم کر دیجئے گا، ایکو بالکل بند کر دیں۔ اتنا اچھا مائک ہے، اگر کوئی
کم بولنے والا بھی آ گیا تو وہ بھی دیر تک بولے گا. اللہ. رات کے آخری حصے میں اس کی آواز کم کر دیجئے گا، باہر کے سارے ہارن، کیونکہ بہت سارے لوگ سونا چاہتے ہیں، اپنے گھروں میں آرام کرنا چاہتے ہیں. ان کی بیماریوں شفا کی دعا مانگنی چاہیے، ان کی بیماریوں میں دخل نہیں دینا چاہیے، پریشان نہ کریں. حضور غوث پاک کے شہزادے سید شباہت میاں شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں ننگے پاؤں چلا کرتے تھے. ان سے عمر فاروق اعظم نے پوچھا تھا کہ اے میرے بھائی، راتوں کو جب آپ مدینے میں چلتے ہیں تو ننگے پاؤں کیوں چلتے ہیں؟ تو سرکار صدیق اکبر نے فرمایا تھا میں اس لیے ننگے پاؤں چلتا ہوں کہ میرے چپل میرے جوتے کی کھٹ کھٹ کی آواز سے کسی غریب کی نیند میں خلل نہ پیدا ہو جائے. پوچھا گیا یہ تعلیم کس کی ہے؟ تو کہا مجھے یہی حضور نے بتایا ہے. سبحان اللہ. اگر آپ کے اندر حساسیت ہے، آپ کو ایمان ملا، قرآن ملا، حضور کا عشق ملا، تو آپ کو اپنے قریب کے پڑوسیوں کا خیال رکھنا پڑے گا انشاءاللہ. بولے انشاءاللہ. اس کا ایکو بھائی اور کم کر دیں، ایکو بالکل اس کا بند کر دیں. بہت اچھا مائک ہے. تھوڑی سی بات مجھے کرنی ہے. صوفی سلطان میاں صاحب سے پوچھا گیا درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ سوال پوچھا گیا درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہی طریقہ ہے جو نماز پڑھنے کا ہے. وہی طریقہ ہے جو نماز پڑھنے کا ہے. تو پوچھا گیا نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو صوفی صاحب کہتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا ایسے نماز پڑھو یا تم خدا کو دیکھ رہے ہو یا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. پھر فرماتے ہیں ایسے ہی درود پڑھنا چاہیے اس خیال کے ساتھ یا تم نبی کو دیکھ رہے ہو یا نبی تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ حضوری کا طریقہ ہے، آپ کو حاضر باش کر دے گا. آپ کے اور مدینے کے جو ڈسٹینس ہیں، فاصلے ہیں، اسے ختم کر دے گا. یہ انداز آپ چٹائی پر بیٹھ کر بھی نہیں بیٹھ سکتے، آپ حضور ہی کی بارگاہ میں ہوں گے. اگر درود پڑھنے کا ہنر اور سلیقہ خشوع اور خضوع سے آ گیا تو. میرے بھائی محترم توفیق خلیقی صاحب بہت اچھی نظامت کر رہے ہیں، اور بھائی محترم مظہر صاحب اور سمیر بھائی غلام غوث غزالی، ان جیسوں یہ میری عمر میں تو چھوٹے ہیں لیکن لفظ چھوٹا اب ان پر صادق نہیں آتا. اتنے بڑے ہیں کہ میرا دل کہتا ہے کہ میں زمین پر بیٹھ کے ان سے حضور کی نعتیں سماعت کروں. مجھے خود بھی 30 سال ہو گئے مشاعرے جلسے میں، لیکن جب کوئی حضور کی نعت پڑھنے والے کے قریب میں بیٹھتا ہوں تو آج بھی فخر کرتا ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اس کے قریب کی دیواروں کے سائے میں بیٹھنے کی توفیق ملی جسے اللہ نے اپنے حبیب کی تعریف کرنے کے لیے پیدا کیا. سبحان اللہ. اللہ تمام تر ثناگروں پر کرم فرمائے. ممبر شریف کے علماء کو اللہ لمبی زندگی دے. میری دعا ہے کہ ان کو سب کو اللہ زندگی میں ایک مرتبہ حضور غوث پاک کی بارگاہ کی حاضری کی توفیق عطا فرما دے. یہ عرس خلیقی ہے، عرس نہال کی برکتیں بھی آپ نے دیکھی ہیں، عرس شاہ سلیمان شہنشاہ چنار شریف کی برکتیں بھی آپ نے دیکھی ہیں. اور میری لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے میں آج سر جھکا کر کے اس کے جوتیوں کے دہلیز پر موجود ہوں جو اس وقت ہندوستان میں حضور غوث پاک کے شہزادے کی حیثیت سے بہت ہی بافیض شخصیت اور بہت ہی باکمال اور بہت ہی محترم اور بہت ہی پرہیزگار شخصیت. خطابت کی دنیا میں جائیں تو دل کہتا ہے انہیں بہت بڑا خطیب کہہ دیں. جب شیوخ کی دنیا میں جائیں تو ہندوستان کی سنیت کا مستقبل کہنے کو کہتا ہے. جب فیض یافتہ لوگوں کی بھیڑ میں جائیں تو فیض بانٹنے والوں میں اس کو ہم سرخیل کی حیثیت سے سمجھتے ہیں. شہزادے غوث اعظم، عامل طریقت، عامل قرآن، عالم ذیشان، نبی رہے سرکار مولائے کائنات، دل بند مخدوم کائنات، سیدی آقائی مولائی مرشدی حضور سید عادل میاں شاہ صاحب قبلہ، جن کی دعوت محبت پر میں سر کو جھکا کر کے یہاں پر حاضر ہوا. آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے 100-200 کلومیٹر کا سفر کیا، چیمان دارت کوئی وجہ ہوتی ہے سفر کرنے کی. 100 روپے سے زیادہ پٹرول ڈیزل کے دام بڑھ رہے ہیں، آپ کو اتنا لمبا سفر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کو پیسے آ ہی گئے تھے تو بچوں کو اسکول میں خرچ کے لیے دے دیتے، ان کے ٹفن باکس کو مضبوط کر دیتے، ان کے قیمتی شوز کا انتظام کرتے. آپ کو اتنی بڑی محفل سجانے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا ملے گا آپ کو؟ مجھے تو صبح کو آل رسول کا صدقہ مل جائے گا. آپ کو کیا ملے گا؟ آپ نے 3000 روپے کی گاڑیاں ریزرو کی ہیں. اتنی لمبی مسافت سے پورے ہندوستان کے زائرین آج عرس سرکار خلیقی میں آئے ہوئے ہیں. پولیس ڈپارٹ کے تمام تر ذمہ دار لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں اس عرس کو محبتوں کے ساتھ انجام میں نور تک پہنچانے کے لیے. سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میرا سوال مگر قائم ہے، آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں؟
اگر پیسے تھے تو اپنے بچوں پہ خرچ کرتے، پیسے تھے تو کاروبار کی چیئر کو مضبوط کرتے، اگر پیسے تھے تو برانڈڈ شرٹ اور پینٹ پہنتے، جوتے پہنتے۔ آپ کو اتنی بڑی محفل سجانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس سے آپ کو کیا ملے گا؟ اگر کہو یہ سوال کل کوئی آپ سے کرے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اگر اجازت دیں تو میں جواب دے دوں۔ بیٹھیے، کوئی بات زور سے نہیں بولنی ہے، جب میرا دل کہے گا تو میں آپ سے کہہ دوں گا، آپ سبحان اللہ کہہ دیں۔ بس مجھے صرف لگنا چاہیے کہ آپ بیدار ہیں، ٹھیک ہے؟ میں بہت زور سے نہیں بولتا اور بہت زور سے بولنے کی عادت بھی نہیں ہے، کیونکہ سماعتوں پر اب تھوڑی سی آواز گراں گزرتی ہے۔ اور دیکھیں توفیق بھائی، آپ سب کی محبتیں ہیں علماء کرام کی۔ آپ سے کل پوچھا جائے گا آپ کو جلسے میں جانے کی ضرورت کیا تھی؟ بہت سارے میرے ہندو بھائی بھی چھوٹی چھوٹی دکانیں لے کر کے آئے ہوئے ہیں، اور اگر دکانوں میں ان کے مال نہ بکے تو کل ان سے پوچھا جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ عاشقوں سے تو سوال ضرور ہوگا کہ آپ کو یہ محبت کی یہ پگڈنڈیاں سجانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر کہو تو جواب دے دوں۔ یاد رکھو گے؟ انشاءاللہ بولو بھائی، یاد رکھو گے؟ انشاءاللہ۔ میں آپ سے نہیں کہوں گا کہ آپ لوگ درمیان میں جو جگہ خالی ہے اسے بھر دیں، کیونکہ یہ اسکرین کے ذریعے سے دنیا کے سینکڑوں ملکوں میں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اگر میں نے یہ کہا کہ آپ لوگ آگے آ جائیے تو ان کو شک ہوگا کہ شاید بیچ میں کچھ جگہ خالی رہ گئی ہے کہ نہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ ان کے شک کو یقین میں بدلیں، بس آپ جہاں پر بیٹھے ہیں وہیں پر بیٹھیں۔ بس یہ کہ ایک ادبی تقاضا ہوتا ہے قریب بیٹھنے کا۔ میں نے سرکار خلیق ملت کو نہیں دیکھا، سرکار نہال ملت کو نہیں دیکھا، حضور مجاہد ملت کو نہیں دیکھا، حضور مفتی اعظم کو نہیں دیکھا، حضور محدث اعظم کو نہیں دیکھا، اس لیے قریب بلاتا ہوں، شاید آپ نے دیکھا ہو تو کم سے کم دیکھنے والوں کو ہی دیکھ لیا جائے۔ کیا کہنے؟ سنیں جواب آپ کو کل پوچھا جائے گا کیا ضرورت تھی آپ کو اتنے پیسے خرچ کرنے کی، تو جواب میں دیتا ہوں۔ سکون سے سنیے گا، سکون سے باتیں کیجئے گا اپنی بہن بیٹیوں کے سامنے۔ امام جلال الدین سیوطی نام کے ایک عظیم بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام ہے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اگر نام یاد رہے تو آپ انشاءاللہ ان باتوں کو اپنی بہن بیٹیوں کو بتائیے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تقریر تو بعد میں ہوگی ڈاکٹر مفتی شہریار صاحب قبلہ کے، میں نے جن کے تلوے چاٹے ہیں، اور میرے استاذ نہیں، میرے استاذ کے استاذ سبحان اللہ، حضور فضیلت الشیخ مفتی مجاہد صاحب قبلہ جو شہر الہ آباد کے مالک ہیں، وہ تشریف لائے ہیں، اور ثناخنی کے ایسے ایسے جوہر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ، باب محبت کے طریقے سے کھلیں گے۔ آپ چاہ کر کے بھی صلاۃ و سلام کی سرحدوں میں داخل ہونے کا من جلدی نہیں بنا سکتے۔ امام سیوطی فرماتے ہیں، میں قبرستان کے قریب سے گزرا تو میں نے کیا دیکھا کہ ہر قبر میں مجھے نور نظر آ رہا تھا۔ اگر ڈرے نہ ہو تو سبحان اللہ کہہ دیں۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں ہر قبر میں مجھے نور نظر آ رہا تھا، اس پوری قبرستان کی ہر قبروں میں مجھے نور نظر آ رہا تھا، لیکن جب میں نے غور سے دیکھا تو مجھے ایک قبر میں زیادہ نور نظر آ رہا تھا۔ اللہ، ساری قبروں میں تو نور تھا ہی، ایک قبر میں زیادہ نور تھا۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں، میں قریب گیا اس قبر کے پاس جس میں زیادہ نور تھا، میں نے دل کی نظر سے دیکھا تو صاحب قبر صاحب کشف تھے، کشف قبور کا علم رکھتے تھے، قبر والوں سے بات کرنے کی ان کے پاس تکنیک تھی روحانی طور پر۔ انہوں نے صاحب قبر سے سلام کیا، قبر میں لیٹے ہوئے مردے نے جو اللہ کے بزرگ دوست تھے انہوں نے جواب دیا۔ امام جلال الدین نے فرمایا کہ آپ میرے ایک سوال کا جواب دیں گے؟ تو قبر کے مردے نے کہا کہ بزرگ مردے نے کہا کہ آپ ہیں کون؟ تو امام فرماتے ہیں میرا نام جلال الدین سیوطی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہاں میں نے آپ کا نام سنا ہے روحانی دنیا میں، پوچھو آپ کا سوال کیا ہے؟ تو امام جلال الدین فرماتے ہیں کہ ان قبروں میں اتنا نور کیوں ہے؟ ہر قبر میں، ہر قبر میں اتنا نور کیوں ہے؟ تو اس قبر کے شیخ بزرگ نے فرمایا بات یہ ہے کہ ان قبروں میں حضور آئے تھے۔ کیا آپ نے دعا نہیں مانگی؟ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ اگر حضور غریبوں کے گھر پہ نہیں آئیں گے تو پریشان نہ ہو، حضور قبر میں تو ضرور تشریف لائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ہماری یہ دعا وہاں پوری ہوگی، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، خدا کا جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ۔ امام فرماتے ہیں کہ میرے سوال کا جواب، ان قبروں میں نور کیوں ہے؟ تو صاحب قبر نے کہا کہ ان قبروں میں حضور آئے تھے۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو کون آیا تھا؟ حضور آئے تھے۔ زور سے بولے، حضور آئے تھے۔ سبحان اللہ۔
تو امام سیوطی فرماتے ہیں ٹھیک ہے ان قبروں میں حضور آئے تھے اس لیے روشنی ہے، آپ ذرا یہ بتائیں کہ آپ کی قبر میں اتنا نور زیادہ کیوں ہے؟ آپ کی قبر میں اتنا نور زیادہ کیوں ہے؟ دیکھنا کتنے لوگ جواب سن کے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ بولے آپ کی قبر میں اتنا زیادہ نور کیوں ہے؟ تو صاحب قبر نے کہا بیس یہ ہے، وجہ یہ ہے کہ میری قبر میں حضور آئے بھی تھے، مسکرائے بھی تھے۔ آئے ہائے 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 ہائے، کیا مطلب؟ نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے۔ سبحان اللہ، یہی نعرہ آپ ہاتھوں کو اٹھا کے لگا سکتے ہیں، نور والا آیا ہے۔ نور لے کے آیا، پھر سے لگائیں، نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے۔ بولے تیری قبر میں اتنی روشنی کیوں ہے، اتنی زیادہ روشنی کیوں ہے؟ تو صاحب قبر نے کہا بیس یہ ہے میری قبر میں حضور آئے بھی تھے، مسکرائے بھی تھے، اس لیے میری قبر میں روشنی ہے۔ پھر پوچھا امام جلال الدین سیوطی نے، اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی قبر میں حضور مسکرائے کیوں تھے؟ ہائے ہائے ہائے، سوال سمجھ گئے؟ آپ کی قبر میں حضور مسکرائے کیوں تھے؟ اب اس صاحب قبر کا جواب سنو۔ کل کوئی پوچھے گا آپ کو اتنا پیسہ خرچ کر کے وہاں جانے کی ضرورت کیا تھی، وہاں اتنے بڑے بڑے لنگر کے اہتمام کی ضرورت کیا تھی؟ تو جواب دیجئے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ، دل سے بولیں۔ انشاءاللہ۔ پوچھے یہ بتا تیری قبر میں اتنی روشنی کیوں؟ بولے حضور آئے بھی تھے، مسکرائے بھی تھے۔ حضور کے مسکرانے کا بیس کیا، ریجن کیا، سبب کیا ہے؟ تو صاحب قبر نے کہا میری چھوٹی سی دکان تھی، میں اس دکان پر روز کاروبار کرتا تھا، لیکن جب شام ہوتی تھی تو اس میں سے 1 روپیہ کا سکہ نکال کر ایک جھولے میں ڈال دیتا تھا، مہینے میں 30 سکے اس جھولے میں چلے جاتے تھے، ایسے ہی 6 مہینے میں 180 سکے ہو جاتے تھے، اور جب پورا سال ہوتا تو اس میں ہر دن کے 1 سکے جھولے کو بھر دیا کرتے تھے۔ جب 1 سال کا پورا گزر جاتا وقت تو پھر میں حضور کی میلاد کے نام پر ان پیسوں کو حضور کی نبی کی محفل میں خرچ کیا کرتا۔ سبحان اللہ، یہی وجہ ہے کہ حضور میری قبر میں آئے بھی تھے، مسکرائے بھی تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو دوستو وہ گھر کے دروازے بڑے مبارکباد کے مستحق ہوتے ہیں جہاں حضور کا ذکر ہوتا ہے، وہ شہر اجڑتے نہیں ہیں جہاں حضور کی باتیں ہوتی ہیں، جہاں قرآن اور احادیث کی برکتیں ہوتی ہیں۔ صوفی سلطانیہ فرماتے ہیں اگر 200 گھر ہوں اور ان میں سے 199 گھر ہندو بھائیوں کے ہوں، 1 گھر کسی مسلمان کا ہو، جب یہ اپنے گھر میں قرآن پڑھتا ہے تو 199 غیر مسلم بھائیوں کے گھروں میں اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو اللہ اسے بھی شفا عطا فرماتا ہے۔ یہ قرآن اور نعت کی برکت ہے۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے دلوں کو پاک فرما دے، ہمارے خیالات کو پاک فرمائے، ہمیں محبتوں والا وہ دین جو غریب نواز نے دیا ہے اس اسوہ حسنہ کی راہ کا مسافر بنا دے۔ تو بڑی تیزی کے ساتھ اب درود شریف پڑھیں باواز بلند، تو تھوڑی سی بات کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نورک محمد وعلی آل محمد بعدد کل معلوم لک، بعدد کل معلوم لک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا خبردار اللہ کے ذکر ہی میں تمہارے دل کو سکون ہے۔ سبحان اللہ۔ میں اسے پھر سے ریورس کرتا ہوں، اللہ فرماتا ہے کہ میرا ذکر ہی تمہارے دلوں کو سکون پہنچا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر سے بولوں میں، اللہ کہتا ہے میرا ذکر ہی تمہارے دلوں کو سکون پہنچا دے گا۔ کیا مطلب؟ وہ بگ بازار میں آپ کو دنیا کی ہر چیز مل جائے گی، لندن کے سب سے بڑے شہر کے سب سے بڑے شاپنگ سینٹر میں آپ کو دنیا کی ساری چیزیں مل جائیں گی، لیکن دل کو اطمینان دینے والی چیزیں آپ کو اگر کہیں مل سکتی ہیں تو ذکر الہی میں ملے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ میں نے سوچا کہ مختومہ کائنات اور مولا علی کی شادی کی بات کروں، پھر میرے دل نے کہا نہیں، تھوڑی دیر یہ درویشوں اور فقیروں کی محفل ہے، اللہ کے ذکر کے حوالے سے باذن اللہ تھوڑی سی بات کی جائے۔ آپ توجہ سے سن سکتے ہیں، توجہ سے سن سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ بیٹھے میں آپ کو زحمت نہیں دوں گا، آپ سوچیں گے، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا میری گفتگو کب شروع ہوئی کب ختم ہوئی، آپ سوچیں گے اب نعرے لگیں گے، اب نعرے لگیں گے، بات ہی ختم ہو جائے گی۔ سنیے کہ بس اپنے آپ کو یہاں پر رکھیے گا۔ اللہ نے فرمایا خبردار میرا ذکر ہی ہے جو تمہارے دلوں کو سکون پہنچاتا ہے۔ ایک ڈاکٹر سے پوچھا گیا لوگ ہارٹ اٹیک کے مریض کیوں ہوتے ہیں؟ یہ مرض پہلے نہیں تھا، 70-80 سال پہلے نہیں تھا پہلے یہ مرض، آج یہ مرض کیوں پایا جاتا ہے؟ تو پتہ چلا کہ انسان کے جسم میں جتنے پارٹس ہیں ان کی خوراک ہے،
جیسے آپ کی آنکھیں ہیں، آپ ٹی وی کے پردے پہ بیٹھے ہوئے تھے، بہت دیر تک ٹی وی کی اسکرین کو دیکھتے دیکھتے آپ کی آنکھیں تھک گئیں تو آپ نے ٹی وی کو بند کر دیا اپنی آنکھوں کو ریلیف دینے کے لیے. اسی آنکھوں کو آپ نے سکون دینے کی خواہش کا اظہار کیا. اسی کو کہتے ہیں آنکھ کو اس کی غذا دے دینا. سامنے والا بہت دیر سے باتیں کر رہا تھا، آپ نے کہا بھائی اب چپ ہو جاؤ، میرے کان پک گئے، تو آپ نے سامنے والے کو چپ کرا دیا. یہی چپ کرانا آپ کے کان کی خوراک ہے. آپ خود بہت دیر سے باتیں کر رہے تھے، آپ کے جبڑے میں درد ہونے لگا تو آپ نے اپنے آپ کو سستانے کے لیے خاموش کر لیا. یہی خاموش کر لینا اپنے آپ کو، یہ منہ کی غذا ہے، زبان کی غذا ہے. آپ نے اپنے ہاتھوں سے بڑے کام کیے، اپنی مشینری میں جا کے، اپنے کاروبار میں. ہاتھ آپ کے تھک گئے تو آپ نے سستانے کے لیے ریلیف کی مہلت مانگی اور 10-20 منٹ آپ بیٹھے رہے. یہی آپ کا خاموشی سے بیٹھنا آپ کے ہاتھوں کی خوراک ہے. آپ پاؤں سے چلتے چلتے کئی کلومیٹر چلے گئے، پھر تھک گئے تو دل نے کہا یار پاؤں میں درد ہو رہا ہے، چائے پیتے ہیں، سستا لیتے ہیں. تو اس وقت خاموشی کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑا وقفہ دینا، اپنے پیروں کو آرام دینا، یہی پیروں کی خوراک ہے. سمجھ گئے؟ یہ تمہیز سمجھ گئے؟ آنکھوں کی خوراک ٹی وی کے پردے کو بند کرا دیں. زبان کی خوراک چپ ہو جائیں. کان کی خوراک سامنے والے کو چپ کرا دیں. ہاتھ کی خوراک خود کام کرنا کچھ دیر بند کر دیں. پیر کی خوراک چلتے چلتے ٹھہر جائیں. پیٹ کی خوراک اسے 2 روٹی چاہیے. ایسے ہی انسانی جسم میں ایک دل ہے جس کو اس کی خوراک کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن آپ افسوس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کے سب سے بڑے پیسے والے شخص کے پاس بھی اس وقت دل کو سکون دینے والی غذا موجود نہیں ہے. دل کو سکون دینے والی غذا موجود نہیں ہے. کہیں بھی چلے جائیں، دلی سے لے کر کے آپ دنیا کے کسی ملک کا سفر کر لیں، وائٹ ہاؤس میں چلے جائیں اور وہاں کے اسمبلی کے اسپیکر سے بولیں مجھے دل کو سکون دینے والی آئن اسٹائن کی کوئی ترکیب بتائیے، تو وہ کہے گا نہ تو اس معاملے میں لارڈ میکالے نے کچھ کہا تھا، نہ شیکسپیئر نے کچھ کہا تھا، نہ آئن اسٹائن نے کچھ کہا تھا، نہ کسی انگریز دانشور نے کہا تھا. پھر وہ کہے گا اگر تجھے دل کو سکون دینا ہی ہے تو دل کو سکون صرف اللہ کے ذکر میں ملے گا. کس کے ذکر میں؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو کس کے ذکر میں؟ اونچی بولو کس کے ذکر میں؟ ہماری زبانیں 2-2 گھنٹے تک دوسروں کی باتیں کرتی ہیں، اللہ کی باتیں نہیں کرتی ہیں. جس نے زبان دی اسی کی باتیں نہیں کرتے، جس نے کان دیا اسی کی باتوں کو نہیں کرتے. تو ذرا سوچو یہ سارے پارٹ سے چکا جام کریں گے، احتجاج کریں گے. آئیے تھوڑی سی بات کرتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ شریف میں تقریباً 3500 فٹ کی بلندی پر ایک پہاڑی کی چوٹی ہے جسے غار حرا کہتے ہیں، وہاں پہ جا کے اللہ کا نام لیتے تھے. اللہ اللہ اللہ. حضور جب پہاڑی کی چوٹی پر صوفیہ کہتے ہیں اللہ کا نام لیتے تھے تو غار حرا خوشی میں وجد کیا کرتا تھا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے ٹاپ کلاس کا جو ذکر ہے جسے افضل الذکر کہا جاتا ہے وہ یہی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. لا الہ. آپ نے سوچا نہیں ہوگا کبھی اس موضوع پر بات بھی ہوتی ہے. سنیے تھوڑی دیر سنیے گا. لا الہ الا اللہ. یہی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک وہ عظیم پروردگار عالم کی طرف سے ایک نعمت عظمہ تھی جو حضور نے اپنے خاص مصاحبین کو تقسیم کی، جو سفر میں اللہ اللہ کا ذکر کرتے تھے اور سفر کامیاب ہو جاتا تھا. بھوک لگی رہتی تھی لیکن خدا کا نام لیتے تھے، بھوک کا احساس مٹ جاتا تھا. پیاس لگی رہتی تھی لیکن اللہ اللہ کی باتیں کرتے تھے لیکن ان کو پیاس کا احساس نہیں ہوتا تھا. ایک عظیم بزرگ ہیں ملک ایران میں لیٹے ہوئے ہیں جو سرکار مدار اعظم کے پیر مرشد ہیں، ان کا نام ہے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی. نام سنا ہے آپ نے؟ سبحان اللہ کہہ دیجئے. ان کے بارے میں غوث پاک کے پردادا کے دادا شیخ جنید بغدادی نے فرمایا کہ بایزید بستامی کا مقام اولیاء میں اتنا ہی بلند ہے جتنا بلند فرشتوں میں جبریل کا مقام. سمجھ رہے ہیں؟ کوئی ایسے ویسے بزرگ نہیں ہے. ان کے بارے میں کہا گیا کہ جن کو ان کا نام یاد رہے گا وہ کبھی جہنم میں نہیں جلے گا. اللہ. میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، اسے سمجھیں آپ میں کیا کہہ رہا ہوں. ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کا نام جن کو یاد رہے گا وہ کبھی جہنم میں نہیں جلے گا. بے شک. نام بتا دوں کیا ہے؟ بتا دوں. ان کا نام ہے تیفور. کیا نام ہے؟ تیفور. تیفور. ان کے ابو کا نام ہے عیسیٰ. پیدا ہوئے تھے حلب کی زمین پہ، ملک شام جسے سیریا کہتے ہیں.
ان کو لوگ تیفور بن عیسیٰ شامی کہتے تھے. اسی نام کے بارے میں روایت ہے, جس کو یہ نام یاد ہوگا کبھی جہنم میں نہیں جلے گا. تیفور بن عیسیٰ شامی, ان کے بیٹے کا نام تھا یزید. لوگ انہیں کہتے تھے ابو یزید, اے یزید کے باپ. کثرت استعمال سے بایزید ہو گیا. مزار شریف بستام میں ہے. تیفور بن عیسیٰ شامی سے بایزید بستامی ہو گئے. میں نے ان کی مزار شریف پر کئی مرتبہ حاضری دی ہے. ملک ایران میں بہت بڑے بزرگ ہیں, ان کی ایک عادت تھی ہر وقت اللہ اللہ اللہ. آپ کا ایک نوکر تھا, آپ نے اسے بلایا ادھر آ. وہ قریب آیا, آپ نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا حضور میرا نام یہ ہے. بایزید بستامی فرماتے ہیں کوئی بات نہیں, جاؤ. وہ چلا گیا. پھر شام کو اسے بلایا ادھر آ. جی حضور تیرا نام کیا ہے؟ پھر اس نے کہا حضور میرا نام یہ ہے. فرمایا کوئی بات نہیں, چلا جا. ایسے اسے پر ڈے صبح سے شام دونوں مرتبہ اسے بلاتے تھے. ہفتے, مہینے, سال, 2 سال نہیں, 20 سال تک کنٹینیو بایزید بستامی نے اسے بلایا. ادھر آ, تیرا نام کیا ہے؟ صبح کو بھی اور شام کو بلاتے اور کہتے چلا جا. جب وہ چلا جاتا تو کہتے آپ اللہ اللہ اللہ. 20 سال کے بعد وہ پریشان ہو گیا. اس نے کہا حضور آپ میرے مرشد ہیں, 20 سال ہو گئے, آپ مجھ سے ایک ہی سوال کرتے ہیں تیرا نام کیا ہے, تیرا نام کیا ہے. عجیب بات ہے آپ میرا نام بھول جاتے ہیں. بایزید بستامی رو کے بولے کیا بتاؤں, مجھے اس کے علاوہ کسی کا نام یاد نہیں رہتا. اللہ. سمجھے یہ وہ لوگ تھے جو نہیں ہیں دنیا میں. 1100-1200 سال پہلے کے بزرگ ہیں. آج دیوسر کی زمین پر ان کا ذکر جلسے کی قبولیت کے لیے لیا جا رہا. سبحان اللہ. ان کے بعد کے بزرگ ہیں حضور غوث اعظم سرکار کے بہت اجداد میں سے ہوتے ہیں. بغداد شریف میں کرخ محلے میں لیٹے ہوئے ہیں. اپنے پیر شیخ سری سختی کے روضے انور شریف کے قریب لیٹے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. میرے بھائی نظامت کرتے ہیں, بہت اچھی ناظم ہے محترم کیف صاحب قبلہ الہ آبادی کی آمد آمد ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, اونچی بولے نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. اور سے نبیر سرکار غوث اعظم, زندہ باد. فیض خلیقی, زندہ باد. علماء اہل سنت, زندہ باد. مشائخ اہل سنت, زندہ باد. عظمت سرکار غوث اعظم, زندہ باد. فیضان سرکار غوث اعظم. کیا حسن ہے, کیا انتظام ہے. اللہ میرے ان بھائیوں کے اس حسن ترتیب کو سلامت رکھے. آمین کہہ دیں. بیٹھے رہیے گا انشاءاللہ, جب پڑے گی ضرورت تو میں آپ کو بلاؤں گا انشاءاللہ سبحان اللہ کہنے کے لیے. ٹھیک ہے, بس بیٹھے رہیں ایسے. مجھے لگے کہ جلسے گاہ میں سامعین نہیں بلکہ مجسمے رکھے گئے ہیں. ٹھیک ہے, سنیے آپ بہت محبت کے ساتھ میں. شیخ جنید بغدادی, اگر میں ان کے سلسلے کی بات کروں تو وقت نکل جائے گا. ان کی بھی ایک عادت تھی, ہر وقت اللہ اللہ کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ کے موش کے بال مبارک کچھ بڑے بڑے ہو گئے تو سرکار شیخ جنید بغدادی نے بلایا جو گیسوؤں کی اصلاح کرتا ہے, جو بالوں کو تراشتا ہے, اسے بلایا. ادھر آ. جی حضور کیا بات ہے؟ فرمایا میری موش کے بال بڑے بڑے ہو گئے ہیں, اسے کاٹ دے. وہ قینچی اور کنگھی لے کے آ گیا. اس نے پوزیشن بنائی اور یوں جھک گیا. حضور آپ اپنا چہرے مبارک اٹھا لیں اور میں آپ کے موش کے بال کو کم کر دوں. جیسے آپ نے اپنا چہرہ اٹھایا, آپ پڑھ رہے تھے اللہ اللہ اللہ. سبحان اللہ. وہ قینچی اور کنگھی لیے یوں پوزیشن میں ہے اللہ اللہ, اور آپ پڑھے جا رہے ہیں اللہ اللہ اللہ. اس نے بہت دیر کے بعد کہا بابا چپ ہو جائیں, اگر میں نے پڑھتے ہوئے قینچی چلا دی تو آپ کے ہونٹ کٹ جائیں گے. اللہ. شیخ جنید بغدادی کہتے ہیں سن میرے ہونٹ کٹ جائیں یہ گوارا ہے, لیکن خدا کے ذکر کا رابطہ نہ کٹنے پائے. اللہ. آئے ہائے ہائے. ایک ہم ہے کہ اے سی پہ لیٹے ہوئے خدا کو بھول گئے, کولر کی ٹھنڈی ہواؤں کے بیچ میں خدا کو بھول گئے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ پیسے آ گئے تو علماء کرام کی تعظیم نہ کی. مال و زر کی منڈیوں میں آ گئے تو سادات کرام کو جوتوں کی ٹھوکر پہ رکھا. حضور کا ذکر کرنے والوں کو ہم نے 2 کوڑی کا آدمی کہا. نبی کی مجلس میں بیٹھنے کی بات آئی تو ہم وہاں پر بیٹھیں گے, غریبوں کے ساتھ بیٹھیں گے. یار یہ بھائی چارگی اور مساوات کی جو تعلیم تھی حضور کی, اسے کہاں بلا رہے ہو؟ آئیے بات کرتے ہیں لفظ اللہ کی برکت کی. 2 بات مجھے کرنی ہے, زیادہ نہیں. بس آپ ایسے بیٹھے رہیے گا, ابھی سن لیجئے, بعد میں کسی موقع پر آپ مجھے ڈھونڈیے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. بغداد شہر چلیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. غوث پاک کی بارگاہ چلیں گے, ہاں تو اٹھائیں. انشاءاللہ. چلیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ کہہ دیں. ہاں میں ابھی آیا ہوں, مجھے آئے ہوئے بغداد شریف سے تقریباً 8-10 دن ہوئے حضور غوث پاک کی بارگاہ سے. اور دعا کریں کہ پھر جلدی حاضری ہو جائے اور آپ سب کے ساتھ میں حاضری ہو جائے انشاءاللہ. انشاءاللہ کہہ دیں. انشاءاللہ. بغداد شریف
کہ بالکل شہر کے بیچوں بیچ میں ایک دریا بہتا ہے جسے دریائے دجلہ کہتے ہیں، دریائے دجلہ کہتے ہیں۔ اس کے ایک طرف کے بیلٹ کو کاظمین کہتے ہیں، جہاں امام موسیٰ کاظم، امام جواد تقی اور امام اعظم کے شاگرد امام یوسف لیٹے ہیں۔ ایک طرف کے بیلٹ کو آزمیہ کہتے ہیں، جہاں 100 مرتبہ خواب میں اللہ کو دیکھنے والے امام اعظم ابو حنیفہ لیٹے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کے بغل میں شیخ ابو الحسن نوری لیٹے ہوئے ہیں، ان کے قریب میں شیخ ابو بکر شبلی لیٹے ہوئے ہیں، ان کے قریب میں سرکار بشر حافی لیٹے ہوئے ہیں۔ لوگ کبھی کہتے ہیں بشر حافی، کوئی بشر حافی، کوئی بشر حافی کہتا ہے، ٹھیک ہے، اپنی اپنی لسانیات کا معاملہ ہے نا، جو بہتر جیسا لگے آپ اسے چن لیں۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی وہاں پر مزار شریف ہے۔ ابھی 10 دن پہلے میں ان کی مزار شریف پر گیا تھا۔ میں اتنی مرتبہ گیا ہوں بغداد کی مجھے یاد نہیں ہے۔ آہا، سبحان اللہ، اللہ کا شکر ہے، سبحان علماء کرام کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ میں عرس خلیقی میں پھر بغداد ہی کی بھیک مانگنے آیا ہوں۔ آہا، میری زندگی ہے غوث پاک، میری جان ہے غوث پاک، میرا ایمان ہے غوث پاک۔ سبحان اللہ۔ میری دعا ہے کبھی آپ کو اللہ غوث پاک کے لنگر خانے کی زیارت نصیب فرما دے، آمین، آمین کہہ دیں۔ آمین۔ ٹھیک ہے، سن لیں آپ اس شیخ کی داستان۔ ان کا نام ہے بشر حافی، ان کا نام ہے بشر حافی۔ وہ کیا تھے معلوم ہے؟ وہ بغداد کے سب سے بڑے بیئر بار کے مالک تھے۔ بغداد کے باقوبہ علاقے میں، شارع سراج میں، سوق الکفاح میں، جتنی بھی بڑی بڑی مارکیٹوں کے بڑے بڑے ایریے ہیں نا، شورجہ مارکیٹ جو بغداد کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے، ساری بڑی بڑی پرانی جو نام تھی نا، کرخ، شونیزیا، ان بیلٹ میں سب سے زیادہ شراب کی دکانیں بشر حافی کی تھی۔ آہا، پورے بغداد میں سب سے بڑی شراب کی بھٹی، سب سے زیادہ شراب کی بھٹی اگر کسی کی چلتی تھی تو بشر حافی کی چلتی تھی۔ نہ جانے کتنی عورتوں کو بیوہ کیا تھا، نہ جانے کتنے بچوں کو یتیم کیا تھا، نہ جانے کتنے گھر اجاڑے تھے، شراب پلا پلا کے لوگوں کے قبیلے برباد کر دیے تھے، لوگوں کو جوانی سے پہلے موت کے آنگن تک پہنچایا، بڑھاپا دیکھنے نہ پائے لوگ مر گئے، قبرستانوں میں لوگ چلے گئے ان کی شراب پی کے، پورے بدنام تھے۔ پورے بغداد میں سب سے زیادہ بدنام لوگوں میں بشر حافی شامل تھے۔ اتنے زیادہ بدنام تھے کہ کبھی کبھی جب گھر سے نکلتے، اپنے گھر سے نکلتے اپنے بیئر بار کی طرف نا، تو ان کے محلے کے بچے آپس میں کہتے تھے، جو کھیلتے رہتے تھے، اے بچوں بھاگو بھاگو بھاگو، اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ، کیونکہ دنیا کا سب سے بڑا گنہگار بشر حافی آ، اللہ اکبر، اگر اس نے کسی بچے کو دیکھ لیا تو وہ بچہ بھی گنہگار ہو جائے۔ اللہ 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 اللہ۔ اتنے بدنام تھے، وانٹڈ انسان تھے پورے بغداد میں۔ دوستو بیٹھے رہیے، میں آپ کے قدم کو چوم کے ان کی ایک داستان بتا دوں، اس کے بعد ایک آخری بات۔ معلوم ہے یہی بشر حافی کہتے ہیں ایک دن میں کئی بوتل شراب پی کر کے نشے کی حالت میں اپنے میکدے سے، بیئر بار سے، شراب کی بھٹی سے، ٹھیکہ دیسی شراب کیا لکھا ہوتا ہے، میں نکل کے گھر کی طرف جا رہا تھا تو میں نے کیا دیکھا، ایک نالی میں اللہ کا نام ایک کاغذ پہ لکھا ہوا تھا اور وہ کاغذ نالی میں پڑا ہوا تھا۔ نام کیا لکھا تھا؟ سبحان اللہ، اللہ کا نام کیا لکھا تھا؟ آہا، کوئی ایک آدمی زور سے بولے، اونچی بولے، اللہ کا نام لکھا ایک کاغذ پہ نالی میں پڑا ہوا تھا۔ بشر حافی کہتے ہیں میں بیٹھ گیا اور میں بیٹھ کر کے اس کاغذ کو اٹھایا، میں نے کئی بوتل شراب پیے ہوئے تھے، نشے میں تھے، لیکن جب آپ نے نالی کے قریب بیٹھ کے اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھایا تو اٹھا کے معلوم کیا کہا؟ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، کہتے ہیں او نام خدا آہا، میں نشے میں ہوں، اللہ 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 اللہ، او اللہ نام اللہ، خدا میں نشے میں ہوں، اللہ، لیکن اتنا بھی نشہ نہیں ہے کہ میں اپنے پیدا کرنے والے کا نام نہ اللہ، پہچانوں۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اللہ او اللہ، نام سبحان خدا، اللہ سبحان اللہ۔ میں نشے میں ہوں، لیکن اتنا بھی نشہ نہیں ہے کہ میں پیدا کرنے والے کے نام کو نہ پہچان سکوں۔ آپ نے اللہ کے نام کو نالی سے اٹھایا، اسے چوما، گھر لے کے آئے، اسے عطر میں بسایا، مشک اور زعفران میں، اسے اپنے گھر کے اونچی جگہ پہ طاق پہ رکھا اور نیچے کھڑے ہو کے پھر ایک جملہ کہا، دیکھنا پھر کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا او نام خدا تو بلند تیری جگہ بلند، آہا، تو بلند تیری جگہ بلند۔ بس نام خدا کی پرچی کو اوپر رکھا اور اپنے گھر کے آنگن میں چٹائی پر پلنگ پر بیٹھ گئے، نشے میں دھت سے دروازے پر دستک کی آواز آئی، کہا کون؟ ہائے ہائے، کہا بشر حافی سے ملنا ہے۔ کہا کون ہے تو؟ کہا باہر آپ آئیں۔
بشرافی باہر تشریف لے گئے. اس نے کہا آپ بشرافی ہیں؟ کہا ہاں. سلام کیا, جواب دیا. کہا کیا کرنے تم آئے ہو رات کے اس حصے میں؟ اس نے کہا کہ میرے پیر نے مجھے بھیجا ہے. اللہ. بولے کیا کرنے کے لیے بھیجا ہے؟ بولے میرے پیر نے کہا ہے مجھ سے جا کے بشرافی سے کہہ دو ابھی ابھی میں نے خدا سے باتیں کی ہیں تو خدا نے مجھ سے کہا ہے اے میرے بندے جا کے بشرافی کو میرا سلام بول دو. اے زندہ باد زندہ باد زندہ باد. جا کے بشرافی کو میرا سلام بول دے. تو میں نے میرے پیر نے کہا کہ کون بشر میرے مولا؟ وہ شرابی؟ تو اللہ نے کہا ہاں ہاں وہی بشر. میں نے کہا میرے مولا وہ تو کتنے گھر اجاڑ چکا ہے شراب کی وجہ سے, تو اس پر سلام بھیجتا ہے, بیس کیا ہے, ریجن کیا ہے, سبب کیا ہے؟ تو میرے پیر نے کہا مجھ سے اللہ نے فرمایا تھا کہ آج اس نے میرا نام نالی میں پڑا ہوا تھا, اسے اٹھا کر کے اس نے مشک اور زعفران میں سجا کے پاک جگہ رکھا ہے. جب سے اس نے میرا نام نالی سے نکالا ہے میں نے بھی اسے جہنم سے نکال کے جنت کے فہرست میں لا کے رکھا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, عرس خلیقی. واہ 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 واہ. میں نے بھی اس کا نام جہنمیوں کی فہرست سے نکال کر کے جنتیوں کی فہرست میں رکھا. لوگوں ٹھہر جاؤ اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں. شادی کے 200 300 کارڈ میں ایک لفظ ہوتا ہے ان نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. وہی شادی کا کارڈ گندگی کے ڈھیر پر پڑا رہتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بے شک. کاش یہ توفیق ہمیں مل جائے اسے اٹھا کے اس کی تعظیم کرنے کی, تو ہمیں بھی بشرحافی کا فیض مل جائے گا. بے شک. کہانی ختم نہیں ہوئی. آپ جس طریقے سے بیٹھے ہیں میرا دل کہتا ہے کہ میں اسے صبح قیامت تک بولتا رہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ آپ سب کی حسن سماعت کو سلامت رکھے. آمین. سنیں آپ محبت کے ساتھ. معلوم ہے سرکار بشرحافی کہتے ہیں وہ کوئی اور بشر ہوگا. اس نے کہا نا وہ آپ ہی ہیں. آپ ہی کو میرے پیر نے کہا ہے کہ اللہ نے سلام بھیجا ہے. اتنا سن کے تڑپ گئے, بہت روئے, اپنے آنگن میں تڑپ رہے تھے اور کہہ رہے تھے میرے مولا تو جانتا ہے میں نے زندگی میں کوئی نیکی نہیں کی. مجھے تو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ قبلہ کدھر ہے. مجھے تو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ فرض اور سنت کسے کہتے ہیں. میں نے کبھی تیرے گھر کی طرف رخ نہیں کیا. ایک تیرے نام کو نالی سے اٹھانے پر اتنا بڑا انعام. تو بولے بس دل میں خیال آیا اب میں توبہ کروں گا, اب شراب کی بھٹیاں توڑ دوں گا. اللہ. بشرحافی کہتے ہیں میں نے غسل کیا, تازہ وضو کیا اور پھر میں نے صاف کپڑے پہنے. دل میں خیال آیا کہ کسی عظیم بزرگ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے توبہ کروں اور اب شراب نہیں پیوں گا. شراب کی بھٹیاں آپ نے توڑ دی. جیسے توبہ کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے, پہلے جب شراب پینے کے ارادے سے نکلتے تھے تو بچے کیا کہتے تھے آپس میں, ابے بھاگو بھاگو بھاگو, دنیا کا سب سے بڑا گنہگار آ رہا ہے, اگر اس نے کسی کو دیکھ لیا تو وہ بھی گنہگار ہو جائے گا. آج بشرحافی توبہ کرنے جا رہے ہیں تو وہی بچے آپس میں کہتے ہیں فلاں اپنے گھر سے باہر نکل کے آ جا. اللہ اللہ اللہ. اپنے گھر سے باہر نکل کے آ جا, باہر نکل کے آ جا. دیکھ 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 بشرحافی توبہ کرنے جا رہا. آج اس کے کرتے کی ہوا بھی کسی کو لگ گئی تو وہ بھی اللہ کا ولی ہو جائے. زندہ باد. نظریں بدلتی ہیں تو نظارے بدل جاتے ہیں, سوچ بدلتی ہے تو فیض بدلتا ہے. ذرا سوچو کہ سرکار بشرحافی کہتے ہیں میں چلا گیا اپنے شیخ کی بارگاہ. میں نے کہا میری توبہ قبول ہوگی؟ بولے بالکل قبول ہوگی. اللہ کا نام تواب ہے, توبہ قبول فرمانے والا ہے, غفار ہے, بخشنے والا ہے, اور ستار ہے, پردہ پوشی فرمانے والا ہے, صمد ہے, بے نیازی عطا کرنے والا ہے. تو کہتے ہیں سرکار بشرحافی کہ حضور میں کیا کروں؟ بولے شراب کی بھٹیاں بولے سب توڑ تاڑ کے برابر کر دیے. بولے اب ایک کام کرو. بولے کیا؟ بولے گھر چلے جاؤ, گھر کے کنارے پر مصلی بچھا کے تسبیح لے کے بیٹھ جاؤ اور پڑھا کرو اللہ اللہ اللہ. سبحان اللہ. اگر زحمت نہ ہو تو ایک مرتبہ آپ بھی کوشش کریں اللہ کا یہ نام لینے کی. اللہ اللہ اللہ. کئی ہزار کا مجمع. آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں, پیچھے مڑ کے دیکھیں, محبت سے سبحان اللہ تو کہہ دیں. سبحان اللہ. دیکھ رہے ہیں ساری جگہ ختم ہو گئی. پولیس ڈپارٹ کے تمام تر ذمہ دار لوگوں نے کیسے پیار سے چن چن کے لوگوں کو بٹھا دیا اور بڑی پینی نظر رکھے ہوئے ہیں. سب لوگ جگہ کی تلاش میں تھے, جگہ ختم ہے. کہیں بیچ میں کچھ جگہ اگر باقی ہو تو اپنے دلوں کو کشادہ کر لیں اپنے بھائیوں کے لیے. سنیں آپ بشرحافی یہ کام کیا تھا؟ اپنے گھر کے دروازے پر قریب آئے, ایک مصلی بچھایا اور تسبیح لے کے بیٹھ گئے. اللہ اللہ. سبحان اللہ. اللہ کا نام لے سکتے ہو؟ ہاں یہ تو آستانوں پہ ہوتا ہے, کبھی جلسوں میں تو ایسا ہوتا نہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کبھی کبھی شروع بھی کر لیا کرو. آپ پڑھیں میرے ساتھ اللہ 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 اللہ. 3 دن تک آپ اللہ کا نام لیتے رہے. کتنے؟ آواز نہیں آئی. 3 دن. مشورہ کر کے بتاؤ.
3 دن تک اللہ 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 کہتے رہے. جب 3 دن ہو گیا تو بیوی آ گئی. اس نے کہا میرے شوہر. فرمایا کیا بات ہے؟ کہا یہ بتاؤ شراب کی بٹیاں کہا توڑ دی ہیں. کہا گھر میں اب حرام چیز نہیں آئے گی؟ کہا نہیں آئے گی. کہا توبہ کر لیا ہو؟ کہا کر لیا ہو. کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اب کیا کرو گے؟ بولے ہمیشہ یہی کروں گا. کیا کیا کرنا تھا؟ شرماتے ہیں اللہ کا نام لیتے ہوئے. اگر اس نے بھی زبان نہ دی ہوتی تو کیا کرتے مجھے بتائیں؟ گونگا کرتے. اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے زبان عطا فرمائی. بے شک. ہاں ہم نے کیا کہا آپ نے سمجھ لیا. صوفی سلطان فرماتے ہیں وہ ایسی ذات ہے جس نے ہمیں اور آپ کو سمجھنے کے لیے ہواؤں کو حرف بنا دیا. اللہ. ہواؤں کو حرف بنا دیا. واہ. بیوی نے کہا میرے شوہر. فرمایا کیا بات ہے؟ کہا کہ یہ بتاؤ کہ کب تک اللہ اللہ کرتے رہو گے؟ بولے جب تک جان میں جان ہے اللہ اللہ کرتا رہو. واہ واہ. بولے بچے کیسے پلیں گے؟ بچے بھوکے ہیں, ان کے کھانے پینے کے لیے کچھ تو کرو, کچھ تو کرو میرے شوہر, کچھ تو کرو. بولے کیا کریں؟ بولے چلے جاؤ صبح کو اٹھو اور چلے جاؤ شہر کے اس چوراہے پر جہاں مزدور کھڑے ہوتے ہیں, اللہ, وہیں پہ جا کے تم بھی کھڑے رہو. تمہیں بھی کوئی مزدور سمجھ کے گھر لے کے جائے گا, پانی بھروائے گا, کام کروائے گا, اینٹیں ڈھلوائے گا, تم سے اٹھوائے گا, پھر تم کو شام کو پیسے دے دے گا اور دال نمک روٹی چاول لے کے آنا. بچے تو بھوکے نہ مریں, ٹھیک ہے؟ تو بشر حافی نے کہا آج رات بھر اللہ اللہ کرنے دو, کل جاؤں گا. جب صبح ہوئی نا تو معلوم کیا کیا؟ صبح ہوئی تو جھولا لیا, جھولے میں لوٹا رکھا اور ایک مسلح رکھا, ایک تسبیح رکھی اور کندھے پہ رکھا. بیوی نے کہا کہاں؟ بولے کام پہ جا رہا ہوں. اللہ. گھر سے نکل گئے. بغداد کے بالکل شہر کے بیچوں بیچ میں وہ دریائے دجلہ ہے, وہاں پر چلے گئے. لوٹا نکالا, پانی بھرا, وضو کیا اور پھر مسلح بچھایا, 2 رکعت نماز پڑھی, تسبیح لے کے بیٹھ گئے. اللہ اللہ اللہ, سبحان اللہ. بس 2-3 لوگ بولتے رہیے. سبحان اللہ. کیا شروع کیا؟ اللہ اللہ اللہ. شام ہوئی تو لوٹا جھولا مسلح سب اکٹھا کیا, کندھے پہ رکھا, گھر آ گئے. اللہ. جیسے گھر میں داخل ہوئے بیوی نے کہا کیا ہوا؟ کام کیا؟ بولے دن بھر کیا. اللہ 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 اللہ. ذرا محبت سے کہہ دو اللہ. حالانکہ مجھے خاموش دیکھنا اچھا لگتا ہے. بیوی نے کہا کام کیا؟ بولے دن بھر کیا. بولے مزدوری؟ مزدوری اگر دن بھر کام کیا تو مزدوری. تو معلوم کیا جواب دیا؟ دیکھنا اس جواب کو سن کے کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. بولے بیوی سے مالک بہت اچھا ہے, وہ تو بن مانگے دینے والا ہے. اللہ. آئے ہائے ہائے آئے ہائے. ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو اے اللہ تیرا شکر ہے. اللہ تیرا شکر ہے. کیا اس نے آپ کو نہیں دیا؟ بن مانگے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما. بے شک. بن مانگے آپ کو حضور کی امت میں رکھا, کتنوں کو بدعقیدگی کی گولڈ میڈل دے کر کے باہر کر دیا, اور آپ کو اعلیٰ حضرت سرکار کے مسلک و مشرب کی راہ کا مسافر بنا. بے شک. آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہتے کیوں نہیں اے اللہ تیرا شکر ہے؟ اونچی آواز میں اے اللہ تیرا شکر ہے. بس بیٹھے, ویسے بس باتیں جلدی ختم کروں گا انشاءاللہ. ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. بشر حافی نے کہا کہ مالک بہت اچھا ہے, مالک بہت اچھا ہے. بولے کیا ہوا؟ بولے وہ مالک بہت اچھا ہے, وہ تو بغیر مانگے دینے والا ہے. بولے سن میرے شوہر. فرمایا کیا بات ہے؟ کل جانا تو مزدوری لے کے آنا, بچے بڑے بھوکے ہیں, بچے بڑے بھوکے ہیں. تو بولے ٹھیک ہے صبح جاؤں گا. صبح اٹھے, پھر وہی لوٹا, پھر وہی جھولا, پھر وہی مسلح, پھر وہی تسبیح. گئے وضو کیا, مسلح بچھایا, 2 رکعت نماز پڑھی, تسبیح لے کے بیٹھ گئے. اللہ اللہ. اللہ. شام ہوئی تو پھر لوٹا جھولا مسلح کندھے پہ رکھا, پھر اپنے گھر واپس آئے. جیسے دروازے پر داخل ہوئے بیوی نے کہا میرے شوہر آ گئے؟ فرمایا آ گیا. فرمایا کام کیے؟ بولے دن بھر کام کیے. بولے مزدوری؟ آئے اللہ. کام کیا تھا؟ کام کیا تھا؟ اللہ. مل کے پڑھو. اللہ. ایک خانقاہ کا فیضان ہے نا بھائی, الحمدللہ. معلوم ہے حضور غوث پاک رضی اللہ مدائن کے جنگل میں جب اللہ اللہ کرتے تھے نا, تو جنگل کے سارے شیر چیتے آپ کے چاروں طرف بیٹھ کر کے اللہ اللہ آئے ہائے. کبھی آؤں گا تو بتاؤں گا کہ غوث پاک نے 25 سال تک مدائن کے جنگل میں کیا پڑھا ہے. واہ. کبھی آؤں گا تو بتاؤں گا انشاءاللہ. حضور مفتی اعظم سرکار نے اپنے مخصوص خلیفہ کو اشارہ فرمایا تھا, انہوں نے مجھے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں بتایا تھا کہ غوث پاک 25 سال تک مدائن کے جنگل میں یہی پڑھتے تھے. ابھی میرے پاس وقت نہیں, بس 2-5-7-8 منٹ کی گفتگو ہے. بیوی نے کہا کیا ہوا؟ کام کیا؟ بولے دن بھر کام کیا. بولے پھر مزدوری؟ تو معلوم کیا جواب دیا؟ جس کے ہاں کام کر رہا ہوں اس سے 2 ہی دن میں مزدوری مانگتے ہوئے شرم لگتی ہے.
اللہ اللہ. بیوی نے کہا سنے میرے شوہر. بشر حافی فرمائے کیا بات ہے؟ بولے ایسا ہے نا کل ضرور جانا اس کے ہاں کام پر. بولے ٹھیک. بولے شام کو جب آنا تو اس سے مزدوری لے کے آنا. بولے ٹھیک. بولے اگر مزدوری نہ دے تب؟ اللہ. تو بشر حافی بولے کیا کروں گا؟ بیوی نے کہا پرسوں سے اس کے ہاں مت جانا, واہ پرسوں سے دوسرا کام کرو, کیا کہنا. پرسوں سے وہ کام بدل دو. تو بشر حافی نے چپکے سے اپنی بیوی کے کان میں کہا سن میری بیوی, کام تو یہی کروں گا مزدوری ملے کہ نہ ملے. کیا کہنا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کام تو یہی کروں گا مزدوری ملے کہ نہ ملے. کام کیا تھا؟ اللہ اللہ. محبت سے بولو. بہت بہت شکریہ. اللہ اللہ اللہ. بہت بہت مبارک ہو. کام تو یہی کروں گا مزدوری ملے کہ نہ ملے. سبحان اللہ. اب تیسری صبح کو نکلے, وہی لوٹا وہی جھولا وہی مصلی رکھا کندھے پہ اور نکل گئے. پھر وہی دجلہ کنارے گئے, وضو کیا, 2 رکعت نماز پڑھی, تسبیح لے کے بیٹھ گئے. اللہ اللہ. اب جب شام کو واپسی کا ٹائم ہوا نا تو دل میں خیال آیا, بیوی نے کہا آج کچھ لے کے آنا. اب کچھ ہی نہیں ہے. آج بیوی نے کہا کچھ نہ کچھ لے کے آنا, بچے بڑے بھوکے ہیں, کئی دنوں سے کچھ ہی نہیں ہے. تو شام کو عصر کی نماز پڑھ کے واپس نہیں آئے. بولے ڈر لگ رہا ہے بیوی سے, ناراض ہوگی, مغرب پڑھ لیتے ہیں. مغرب پڑھ لی, پھر وہی تسبیح. پھر بولے ابھی بھی نہیں جاؤں گا. عشاء پڑھ لی, وہی دریا دجلہ کنارے ریت پر, وہیں پر بیٹھے بیٹھے پڑھ لی. عشاء کی نماز پڑھ لی تو گھڑی تو تھی نہیں. بولے ابھی بھی نہیں جاؤں گا, رات کے آخری حصے میں گھر جاؤں گا. جب بیوی سو چکی ہوگی, بچے سو چکے ہوں گے, میں بھی جاؤں گا اور اپنے گھر کی دہلیز پر چپ چاپ بوریا بچھا کے سو جاؤں گا. صبح کو جب فجر کی اذان کی آواز جب مسجد سے آئے گی نا تو میں اٹھوں گا, بوریا لپیٹوں گا اور کنارے رکھوں گا, لوٹا جھولا مصلی تسبیح لے کے مسجد میں جاؤں گا, نماز پڑھ کے فجر کی, پھر یہیں دریائے دجلہ پہ آ جاؤں گا, پھر یہیں وضو کر کے نماز پڑھ کے تسبیح لے کے بیٹھ جاؤں گا. اللہ اللہ. جب یہ ارادہ کر کے نکلے نا, دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. جیسے گھر کے قریب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ گھر میں چراغ جل رہا ہے. زور سے بولے. یہ چائنا کے بلف آ گئے, ورنہ پہلے امیروں کے ہاں بھی رات میں چراغ نہیں جلتا تھا. چراغ بہت بڑے بڑے لوگوں کے ہاں جلتے تھے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور وہ کہتا ہے مجھ جیسے غریب آدمی کے گھر میں نے دیکھا تو میرے گھر کے آنگن میں چراغ جل رہا تھا. میں نے آنکھیں مینج کے دیکھی, میرا گھر ہے کسی اور کا. جب اور قریب پہنچا تو کھانے کی خوشبو آ رہی تھی. اور قریب پہنچا تو بچوں کی گلکاریوں کی آواز آ رہی تھی. بچے سوئے نہیں تھے, کھیل رہے تھے. اور جب قریب پر پہنچے دروازے کے تو بیوی نے اپنے شوہر کی آمد کی خبر محسوس کر لی اور اپنے گھر کے آنگن سے نکل کے دروازے پر آ گئی. بیوی نے سلام کیا, بشر حافی نے جواب دیا. تو بشر حافی نے کہا کہ میں نے دیکھا تو میری بیوی کے جسم پہ کپڑے بھی بڑے اچھے تھے, گھر سے کھانے کی خوشبو آ رہی تھی, بچے خوشی میں کھیل رہے تھے, چراغ جل رہا تھا. میں نے اپنی بیوی سے کہا اے میری بیوی ذرا یہ بتا گھر کا نظام کیسے بدلا ہے, گھر کا ماحول کیسے بدلا ہے. دیکھنا کون ہے جسے نیکیوں کی ضرورت ہے, کون ہے جو سبحان اللہ کہہ کے اپنی زبان و دل کو پاک کرنا چاہتا ہے. اتنی لمبی گفتگو سننے کے بعد لوگ ہیں جو سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں کہ بار بار ان کو ہمیشہ زندگی بھر دھکے ہی مارنا پڑے گا. بیوی نے کہا کیا؟ تو شوہر نے کہا یہ گھر کا نظام کیسے بدلا ہوا ہے. تو بیوی نے کہا اے میرے شوہر تم جس مالک کے یہاں کام کرتے ہو اس مالک کے دن میں 2 نوکر 1 مہینے کا راشن لے کے آئے تھے. زندہ باد زندہ باد. واہ واہ واہ. 1 مہینے کا راشن لے کے آئے تھے. ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. 1 مہینے کا راشن لے کے آئے تھے. جزاک اللہ. ارے مولانا شعیب بھائی یہ جامعہ غریب نواز کی باہر ہے, وہ انجمن رضائے مصطفیٰ کے فاؤنڈر ڈاکٹر صاحب فاروق صاحب قبلہ کے شہزادے, اور یہ تمام تر لوگ محبتوں کی محفل میں ہیں. اللہ سب کی حاضری قبول فرما لے. بس میری دعا ہے اللہ سب کو غوث پاک کا دربار دکھا دے. آمین. ہاتھوں کو اٹھا کے آمین کہہ دو. آمین. دقت تو نہیں ہو رہی ہے؟ آپ اللہ کے نام کے برکات سن لیں. 2-3 منٹ کی گفتگو. بیوی نے کہا سنا. بولے کیا ہوا؟ بولے تم جس مالک کے ہاں کام کرتے ہو نا اس مالک کے 2 نوکر دن میں 1 مہینے کا راشن لے کے آئے. اتنا سنا تو بشر حافی سجدے میں چلے گئے اور جا کے بہت روئے. بولے میرے مولا تجھے تو پتا ہے کہ میں شرابی ہوں, میں نے شراب کی کتنی بھٹیاں کھول رکھی تھیں, میرے میکدے پورے بغداد میں مشہور تھے اور بدنام تھے, میری
فیکٹری کی بنی ہوئی شراب لوگ بہت شوق سے پیتے تھے. میں گنہگار انسان، تیرے نام کو نالی سے اٹھایا، تو نے مجھے جہنم سے نکالا، اور آج یہ عالم ہے کہ میں 3 دن سے دریا دجلہ کے کنارے پر بیٹھ کے تیرا نام لیتا ہوں، اور تو جو ہے میرے گھر میں فرشتوں کو بھیج کر کے 1 مہینے کا راشن پہنچا دیا. خوب روئے، سجدے میں جا کے شکر کی بات کرتے کرتے خوب روئے. زمین جب بھیگ گئی تو بیوی زمین پر بیٹھ گئی. بیٹھنے کے بعد اس نے اپنے شوہر بشر حافی کو اٹھایا، کہا اے میرے شوہر بشر. فرمایا کیا بات ہے؟ کہا اٹھیں پہلے، اٹھ کے بیٹھ. کیا بات ہے؟ بیوی نے کہا اے میرے شوہر پہلے ایک میسج اپنا لے لیں. بولے میسج کیسا ہے؟ بولے وہ تم 3 دن سے جس مالک کے یہاں نوکری کرتے ہو، جو اس کے 2 نوکر دن میں 1 مہینے کا راشن لے کے آئے تھے، وہ جاتے جاتے تمہارے نام سے ایک میسج بھی کر کے گئے ہیں. جاتے جاتے تمہارے نام سے ایک میسج بھی کر کے گئے ہیں. تو بشر حافی نے کہا میری بیوی وہ میرے نام کا میسج کیا ہے؟ تو بیوی نے کہا وہ مجھ سے کہہ کے گئے تھے اے عورت مالک نے کہا ہے، اے عورت مالک نے کہا ہے کہ جا کے بشر حافی کی بیوی سے کہہ دے کہ اپنے شوہر سے کہہ دے گی کہ بشر سے کہہ دے گی کہ بشر اپنے کام میں کمی نہ آنے دے گا، میں مزدوری میں کمی نہ آنے دوں گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس خلیقی. واہ 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 واہ. کام کیا تھا؟ اللہ اللہ. جسے شرم لگے وہ خاموش رہے، جسے شرم نہ لگے وہ اونچی بولے اللہ 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 اللہ. کتنا پیارا نام ہے. سبحان اللہ. نام جب آتا ہے نا تو خدا کی قسم فرشتے جھوم جاتے ہیں. آئے ہے. کوئی ہے جو زمین پر میرے رب کا نام لے. اے دوستو صاحبو، کبھی کبھی سفر میں آپ اللہ کا نام لیا کرو. انشاءاللہ بولیں انشاءاللہ انشاءاللہ. انشاءاللہ. تم جس گلی سے گزرو گے اس گلی کے در و دیوار تمہارے مومن ہونے کی گواہی دیں گے. انشاءاللہ انشاءاللہ. دل سے بولیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. سرکار بشر حافی اپنے وقت کے ولیوں کے امام کہلائے. ان کے روضے پہ چلیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. کیا کہا اللہ نے قرآن میں؟ الا بذکر اللہ. اللہ کا ذکر ہی ہے جو تمہیں ہارٹ اٹیک سے بچائے گا. بے شک. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بے شک. لوگوں کے پاس سب کچھ ہے، سکون نہیں ہے، کمپوز کھاتے ہیں، ایول کھاتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، موسیٰ کا گل کرتے ہیں. کیا بات ہے بھئی؟ ٹینشن بہت ہے. بھئی کیوں نہیں ہوگا؟ دل کو اس کی خوراک ملی نہیں تو دل نے احتجاج کر دیا، کیا کہنا. دل نے چکا جام کر دیا، اور پھر وہ ہے سے تھے ہو گیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایسے اللہ کا نام لیتے رہنے کی عادت ڈال سکتے ہیں انشاءاللہ. کبھی کبھی سفر میں انشاءاللہ. انشاءاللہ. کیسے لیں گے؟ بولے اللہ انشاءاللہ. اللہ میرے بھائیوں کو سلامت رکھے. آمین. آپ سب کے ماں باپ کی مغفرت فرمائے. آمین. اہل فلسطین پہ کرم فرمائے. آمین. ہمارے ہندوستان میں محبتوں کی فضا قائم فرمائے. آمین. ہندو یا مسلمان جو بے قصور جیل میں ہو، میں یہ دعا ہمیشہ کرتا ہوں، ہندو یا مسلمان کوئی بھی بے قصور جیل میں ہو تو اللہ اس کی رہائی کا انتظام فرما دے. آمین. اور اس گرمی کے موسم میں اللہ پرندوں پہ، جانوروں پہ، مسافروں پہ، مریضوں پہ رحم فرمائے، اور ہمارے ہندوستان میں غریب نواز کے مشن کو عام کرے. اللہ نے کیا کہا کہ میرا نام لیتے رہو گے تمہارے دل کو سکون مل جائے گا. بے شک. نام لیتے رہو گے تمہیں سکون مل جائے گا. تو نام لیتے تھے دل کو سکون ملے گا، اور بھی کچھ مل سکتا ہے. بتا دوں آخری بات، بے شک. ٹائم ختم ہو گیا. جی بتا دوں ایک آخری بات، ٹھیک ہے؟ ایک بڑا بادشاہ گزرا ہے تاریخ میں، اس کا ابھی جو ذکر ہندوستان کی جو فضا ہے اس میں اسے بڑے توڑ مڑوڑ کر کے پیش کیا گیا. اسے ہمارے ہندو مذہب کے لوگوں کا مخالف بتایا گیا، جبکہ ایسا نہیں تھا. پوری ہسٹری پڑھ کے دیکھیں، میں نے بہت پڑھا ہے ان کو. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو میں نے ان کے روضے پر حاضری بھی دی ہے. بافیض تھے، بزرگوں سے محبت کرتے تھے. ان کے دور میں جو ہندو اور مسلم اتحاد اور رواداری اور یکجہتی کی جو فضا تھی وہ دوسرے بادشاہوں کے دور میں کم تھی. میری بات کو آپ چاہیں تو کسی قابل قدر شخصیت کے قریب جائیں تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی محبتوں کی فضا وہ بنانا چاہتے تھے ہندوستان میں. بس ان کی ایک 2-3 منٹ کی گفتگو سن لیں، اس کے بعد مجھے اجازت دیجیے. تھک تو نہیں گئے آپ؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں اللہ اکبر. اللہ اکبر. اونچی بولیں اللہ اکبر. اللہ. یہ اورنگزیب عالمگیر ہیں، اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص آ گیا. مولانا شعیب بھائی اجازت ہے؟ ہاں. بڑے مخلص ماشاءاللہ. تھکا ہوا ہو انسان، انہیں دیکھ لے تو اس کی تھکاوٹ دور ہو جائے. خدا کی قسم ایسوں سے مل کر کے دل کہتا ہے اب نیک کام ہی کیا جائے. بے شک. اب اللہ سے توبہ کیا جائے. ایسے مقبول لوگوں کی خدمت کرنے والی جماعت موجود ہے.
ماشاءاللہ. اورنگزیب عالمگیر کے دربار میں ایک شخص بیٹھا تھا. اس نے کہا دیکھیں بذکر اللہ، اللہ کا ذکر دلوں کو سکون دیتا ہے. آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ آپ اللہ اللہ کریں گے. بس 2-3 منٹ کی بات، اس کے بعد اجازت، زحمت تمام. اورنگزیب عالمگیر کے سامنے ایک شخص نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت فرمائے، کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں بہروپیہ ہوں، میرا کام ہے روپ بدل بدل کے لوگوں کو پریشان کرنا، مذاق کرنا اور لوگوں کو ڈیمیج کرنا، ان کی عقل کو معوف کرنا اور مزے لینا، جوکر بننا وغیرہ وغیرہ. میں کبھی سادھو بن جاتا ہوں، کبھی عالم بن جاتا ہوں، کبھی پیر بن جاتا ہوں، کبھی بوڑھا بن جاتا ہوں، کبھی جوان بن جاتا ہوں. اورنگزیب نے کہا چاہتے کیا ہو؟ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دے دیں ایک مرتبہ میں آپ کے سامنے روپ بدل کے آؤں اور آپ مجھے پہچانیں. آپ اگر پہچان لیں گے تو کوئی بات نہیں، نہیں پہچان پائیں گے تو مجھے اپنے خزانے سے انعام دیجئے گا. بادشاہ نے کہا کوئی بات نہیں. وہ چلا گیا بہروپیہ. 1 مہینے کے بعد آیا تو روپ بدل کے آیا. ایسا روپ بدلا کوئی پہچان نہ پایا. بیچ میں بیٹھ گیا اور بولا کہ بادشاہ سلامت کی توجہ ہوگی، دیکھیں گے. تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ نے دیکھا سب کو باری باری. اچھا تم فلاں ہو، تم فلاں ہو، تم فلاں ہو، تم فلاں ہو. جیسے بادشاہ نے اسے دیکھا، غور سے دیکھنے کے بعد کہا او تم تو وہی بہروپیہ ہو. اللہ 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 اللہ. بادشاہ اسے پہچان گیا. جب پہچان گیا تو وہ کھڑا ہو گیا. بولے صاحب معافی چاہتا ہوں، میں نے بڑی محنت سے اپنا روپ بدلا ہے اور آپ نے مجھے پہچان لیا ہے اور معاف کر دیں، اگر اجازت ہو تو ایک چانس اور مجھے مل جائے. اللہ. بولے جاؤ. پھر وہ بہروپیہ چلا گیا. اب 2 مہینے کے بعد آیا، بالکل الگ ڈھنگ میں روپ بدل کے آیا اور آنے کے بعد دربار میں بیٹھ گیا. پھر بادشاہ نے کہا تم فلاں ہو، تم فلاں ہو، تم فلاں ہو. جب اسے دیکھا روپ بدلنے والے کو تو بادشاہ نے کہا اوفو تم تو وہی بہروپیہ ہو. پھر وہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا حضور معافی چاہتا ہوں، 2 مرتبہ ڈراپ کر دیا گیا ہوں، میں فیل ہو گیا ہوں، آخری چانس مجھے دے دیں، میں 1 مرتبہ اور روپ بدل کے آؤں، آپ مجھے چانس دے دیں، اس کے بعد میں مہلت نہیں مانگوں گا. بادشاہ نے کہا کوئی بات نہیں. اب وہ چلا گیا اپنے استاذ کے پاس. بولا استاذ فرمایا کیا بات ہے؟ کہا مجھے آپ ایک ایسے نئے انداز میں ڈھال دیں، میرا روپ بدل دیں کہ مجھے بادشاہ پہچان نہ پائے. تو استاذ نے کہا تجھے ایسے ہولیے میں رکھوں گا کہ تو خود اپنے آپ کو آئینے میں نہیں پہچان پائے گا. 3-4 مہینے کی بڑی محنت و مشقت کے بعد اس کے استاذ نے اس کا رنگ روپ بدل دیا. جب بدل دیا اور وہ آج 3-4 مہینے کے بعد بادشاہ کے دربار میں حلیہ روپ بدل کے بیٹھا تو بادشاہ کی نظر پڑی اس کی. بہت تھوڑی دیر کے بعد پھر بادشاہ نے کہا اسے دیکھ کے او تم تو وہی بہروپیہ ہو. کھڑا ہو گیا، چیپٹر کلوز، بات ختم. کہا حضور معافی چاہتا ہوں، میرے حصے میں آپ کے خزانے کا انعام نہیں لکھا تھا، مجھے معاف کر دیں اور مجھے جانے دیں. بس یہ کہہ کے چلا آیا. بات ہی ختم ہو گئی. بہت دنوں کے بعد حیدرآباد میں جہاں سرکار یوسفین کی مدار شریف، خواجہ کلیم اللہ شاہ جہان آبادی کے خلفاء، جہاں پر بغداد کے بادشاہ شیخ شہاب الدین عمر شاہ سہروردی کے خلیفہ شیخ شرف عبدال شاہ پہاڑی والے بابا ایئرپورٹ کے قریب لیٹے ہوئے ہیں، وہیں پر ایک گول کنڈا کا قلعہ ہے. بادشاہوں کی لڑائی ہوتی تھی مذہب کی بنیاد پر نہیں ہوتی تھی، ساری لڑائیاں وہ اپنی اپنی طاقت کی بنیاد پر ہوتی تھیں. تو اس قلعے پر ان کی فوج کے بڑے بڑے فوجیوں نے حملہ کیا گولکنڈا کے قلعے پر اور قلعے کو جیت نہ پائے. تو خود وہ بادشاہ دلی سے چل کے اورنگزیب حیدرآباد آیا اور گولکنڈا کے قلعے پر اس نے بھی اٹیک کیا لیکن وہ بھی جیت نہ پایا. اس نے کہا پتہ نہیں کیا بات ہے، یہ قلعہ تو فتح ہو ہی نہیں پا رہا ہے. تو کسی نے کہا کہ بابا اے بادشاہ سلامت. کہا کیا بات ہے؟ کہا سامنے کی پہاڑی پہ ایک درویش رہتا ہے، اللہ کا ولی رہتا ہے، اللہ والا رہتا ہے، وہ پورا بیلٹ اسی کا ہے، یہ سرکل اسی کا ہے، یہ علاقہ اسی کا ہے، اگر چلے گی تو اسی کی چلے گی. جا کے پہلے اس سے دعا تو کروا لو، تب نہ وہ دعا کرے گا تو تم جنگ جیتو گے. بادشاہ نے کہا تم بہت اچھی بات کرتے ہو. اورنگزیب اس پہ پاس گیا، پہاڑی پہ چڑھ کے اوپر گیا تو کیا دیکھا، ٹیڑھی میڑھی لکڑی پڑی ہوئی تھی، رنگ برنگے کپڑے پڑے ہوئے تھے اور پھٹا ہوا لباس، بڑے بڑے بال والا ایک شخص موٹی موٹی تسبیح لے کر کے پہاڑ کی گفا میں اللہ اللہ. تھک گئے آپ لوگ؟ کیا کر رہا تھا؟ اللہ 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 اللہ. بادشاہ آگے بڑھا، اس نے سلام کیا. اس فقیر نے جواب دیا، آنکھیں کھولی. کہا کون؟ کہا میں بادشاہ ہوں. کیا کرنے آئے ہو؟ دعا کر دو بابا، اس قلعے پر ہمارا جھنڈا لہرا جائے. ہماری فوج کئی دنوں سے اٹیک کر رہی ہے لیکن ہم جنگ جیت نہیں پا رہے ہیں.
اس درویش نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا مانگی، کہا جاؤ پروردگار عالم تمہیں کامیاب کرے گا۔ جیسے بادشاہ نیچے آیا اس نے حملہ کیا اور جنگ جیت گیا۔ اس قلعے پر بادشاہ کی طرف کا جھنڈا لہرانے لگا۔ بادشاہ نے سب کا انتخاب کیا، تم سی او بن جاؤ، تم کوتوال بن جاؤ، تم ایس ڈی ایم بن جاؤ، تم ڈی ایم بن جاؤ، تم آئی ایس، تم آئی پی ایس، تم آئی جی، تم ڈی آئی جی، سب کا انتخاب کیا، نیوکت کیا۔ اس کے بعد بولا میں دلی جا رہا ہوں۔ کسی نے کہا اے بادشاہ دہلی جا رہے ہو؟ اس درویش کا شکریہ تو ادا کر لو جس کی دعا سے تو نے جنگ جیتی ہے، اس کا شکریہ تو ادا کر لو جس کی دعا سے تم نے جنگ جیتی ہے۔ بادشاہ نے کہا تم صحیح کہتے ہو۔ فروٹ سے لیا، میوے کے سامان لیے، پیسے لیے، بہت ساری چیزیں لے کر کے وہ بادشاہ اس پہاڑی پہ چڑھا جہاں پر وہ درویش اللہ 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 کا نام لے رہا تھا۔ جیسے اس کے قریب گیا نا، ویسے اس نے بادشاہ نے آگے بڑھ کر سلام کیا، اس درویش کا ہاتھ چوما، قدم کو چوما اور تمام تر فروٹ سے سونے چاندی کے سکے اس کے قدموں میں ڈال دیے اور کہا حضور آپ کی دعا سے مجھے جنگ میں کامیابی مل گئی ہے، آپ کا بھی شکر ادا کرتا ہوں، اللہ کا بے پناہ شکر ہے مجھے کامیابی مل گئی۔ دیکھنا ہے کہ جو لوگ بہت دیر سے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں کیا وہ اب خاموش رہ سکتے ہیں؟ اتنا سننے کے بعد اس درویش فقیر نے کہا اے اورنگزیب مجھے پہچانتے ہو؟ بولے مجھے پہچانتے ہو؟ تو بادشاہ نے کہا نا 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 میں تمہیں نہیں پہچانتا ہوں۔ اس درویش نے کہا میں وہی بہروپیہ ہوں، وہی بہروپیہ ہوں۔ بولے تم وہی بہروپیہ ہو؟ بادشاہ نے سنا تو آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئیں، پیشانی پر پسینے کے قطرات آ گئے، عجیب و غریب الجھن کا شکار ہو گئے۔ بولے تم وہی بہروپیہ ہو؟ بولے ہاں وہی ہوں جو 3 مرتبے تمہارے دربار میں انعام پاتے پاتے رک گیا، میرے روپ کے بدلنے کو آپ نے پہچان لیا، میں وہی بہروپیہ ہوں، میں وہی بہروپیہ ہوں۔ بادشاہ نے کہا یار تم اتنی بڑی بلندی پر کیسے آ گئے کہ آج تمہاری دعا سے مجھے کامیابی مل رہی ہے، آج تمہیں اتنا بڑا مقام اسٹیٹس کیسے مل گیا، یہ تو بتا، جلدی بتا۔ تو اس درویش نے کہا تھا بڑی محنت سے روپ بدلنے کا ہنر سیکھا اور روپ میرا کارگر ثابت نہ ہوا، شوٹ نہ کیا۔ میں نے کہا بڑی محنت سے میں نے یہ ہنر سیکھا ہے، کیا بیکار جائے گا؟ تو پھر میں نے سوچا کہ اب پبلک کو بہکاؤں گا، ان کے سامنے میں ایک پیر بن کے آؤں گا، بڑی بڑی موٹی موٹی تسبیح ہوگی، ٹیڑھی میڑھی لکڑی ہوگی، بڑے بڑے بال ہوں گے، رنگ برنگے کپڑے ہوں گے، اور میں نے سوچا کہ ہاپوڑ غازی آباد نوئیڈا میں رہوں گا تو بادشاہ پہچان لے گا۔ میں حیدرآباد کے اس گولکنڈا کے قلعے کے سامنے والی قلعے کی پہاڑی پہ گفا میں آ کے بیٹھ گیا۔ میں نے سوچا کہ اللہ اللہ کروں گا، لوگ جانور چرانے کے لیے آئیں گے، بھیڑ بکری چرانے والے میرے پاس آئیں گے، مجھے دیکھیں گے تو مجھے اللہ کا ولی سمجھیں گے، میرا ہاتھ پاؤں چومیں گے، اپنا کھانا میرے حصے میں لائیں گے، مجھے کھلائیں گے، میرا ہاتھ پاؤں دبائیں گے، پھر مجھ سے دعا کے لیے کہیں گے۔ میں کبھی دعا کروں گا، اندھی کبھی لگ بھی گئی، میری کوئی دعا قبول ہو گئی تو پھر میرے نام کے نعرے لگیں گے، پورے شہر میں میری حکومت ہو جائے گی، میری جے جے کار ہوگی، ہٹو بچو کے نعرے لگیں گے، جس طرف سے جاؤں گا لوگ میرے پیروں کی مٹی اٹھا کے چومیں گے۔ بس اسی ارادے سے میں اس پہاڑی کی گفا میں آ کے بیٹھ گیا اور میں نے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا، اس سوچ کر کے میں نے کیا کہ لوگوں کو دھوکہ دوں گا، فراڈ کرنے کی نیت سے۔ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ بولے پھر کیا ہوا؟ تو وہ درویش کہتا ہے اے بادشاہ میں کیا بتاؤں، جیسے میں اللہ اللہ کرنے کے لیے بیٹھا، کچھ دنوں کے بعد نقل کرتے کرتے مجھ پر اصل نقل کرتے کرتے مجھ پر اصل غالب آ گیا۔ تو جتنی دولتیں میرے سامنے لے کے آیا ہے، آج یہ عالم ہے کہ میں ٹھوکر مار دوں تو میرے پیروں کے نیچے سے نکل جائے۔ جس حکومت کی کرسی پر تو بیٹھا ہوا ہے، آج اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں، مجھے دنیا بنانے والا پروردگار عالم مل گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ رہے اے بادشاہ اورنگزیب سن، اب مجھے دنیا کی ضرورت نہیں، مالک کی دنیا مل گیا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا نقل کرتے کرتے اصل غالب آ گئی۔ نقل کیا تھی؟ اللہ اللہ اللہ۔ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر ہی میں دل کو سکون ملتا ہے۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو دل کو سکون ہے۔ یاد الہی میں وقت نکالا کرو، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کے اللہ کا نام لیا کرو، کبھی مصلے پر بیٹھ کے اللہ کا نام لیا کرو، کبھی بستر پہ نیند نہ آئے تو اللہ کا نام لیا کرو، سفر میں گھبراہٹ ہو تو اللہ کو پکارا کرو، انشاءاللہ بولیں۔ اب درمیان سے حضور میرے آقا سیدی اشرف سرکار عادل میاں شاہ صاحب قبلہ کے نام کی برکت سے کوئی ایک شخص کھڑے ہو کے ایک نعرہ بلند کرے،
ایک شخص کھڑے ہو کے ایک نعرہ بلند کرے، ہے کوئی؟ ماشاءاللہ. اور پورا اللہ مجمع دونوں اکبر. ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دیں. اللہ اکبر. ماشاءاللہ. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد. بہت بہت شکریہ. اللہ اکبر. ارے یا رسول اللہ. سرکار غوث پاک کرم فرمائیں، تمنا میں کشوں کی جب سنی جنت میں پینے آہا. کی، حدیں تو نے ملا دی حوض کوثر سے مدینے کی. تمنا میں کشوں کی جب سنی جنت میں پینے کی، حدیں تو نے ملا دی حوض کوثر سے مدینے کی. مولانا شعیب ایک شعر پڑھتا ہوں آپ اور بھی بیٹھے ہیں. شعیب تمنا میں کشوں کی جب سنی جنت میں پینے اللہ. کی، حدیں تو نے ملا دی حوض آئے. کوثر سے مدینے واہ. کی. نسیم صبح کی جامع تلاشی لی آئے ہائے. اس دم گلوں پہ کھل گئی چوری محمد کے پسینے کی. آئے. دعا کرو اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور اسے خلیقی کے فیضان کے سائے میں رکھے. اللہ ہم سب کو سچ بولنے اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے اور خدمت والا دین جو ہمیں ملا ہے اس راہ کا مسافر بنائے. آمین. ابھی یا اس سے پہلے کوئی بات میری زبان سے شرع کے خلاف نکلی، میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار و یا غفار بحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہ علماء کرام کے قدم میں جو برکتیں رکھی ہیں اس کا حصہ ہمیں عطا فرمائے. سب کو زندگی میں ایک مرتبہ حضور غوث پاک کا دربار دکھائے. پھر انشاءاللہ کسی موقع پر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.